بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک، خطاب ہفتم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتم یعنی ساتواں خطاب برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی یقیناً ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو۔ احللنا کے نیچے حکم نمبر ایک، یقیناً ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو۔ ازواجک اللاتی، وہ بیویاں کہ جن کو آپ نے دے دیا آتیتہن اجورہن، جن کو آپ نے دے دیا مہر۔ وما ملکت یمینک، اور وہ جن کے دائیں ہاتھ آپ کے مالک ہیں۔ ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو، وہ جن کو آپ نے دے دیا اپنا مہر، اور وہ جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ وما ملکت، حکم نمبر دو، ازواجک کے نیچے لکھیں گے باوجود چار سے زائد ہونے کے، باوجود چار سے زائد ہونے کے، یعنی آپ کی بیویاں چار سے زائد بھی ہیں پھر بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت کے لیے چار سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے اجازت تھی۔ تو یقیناً ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو، بریکٹ میں باوجود یہ کہ وہ چار سے زائد ہوں، جن کو آپ نے مہر دے دیا۔ نمبر دو، وہ جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو مال غنیمت دیں اللہ نے آپ کو، ان میں سے جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت دی۔ افاء اللہ بطور مال غنیمت کے دینا، یعنی جو باندیاں اللہ نے آپ کو مال غنیمت کے طور پہ دی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وبنات عمک، اور نمبر تین، اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں۔ وبنات عماتک، عم چچا کو کہتے ہیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں۔ وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں۔ وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ پہلا حکم تھا ہم نے آپ کے لیے بیویوں کو حلال کر دیا جن کو آپ نے مہر دے دیا۔ دوسرا حکم تھا ہم نے آپ کے لیے آپ کی باندیوں کو حلال کر دیا جن کے آپ مالک ہو، جو اللہ نے مال غنیمت میں سے آپ کو لوٹائی ہیں۔ اور آگے فرمایا نمبر تین میں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ اللاتی ہاجرنا، وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ تو بنات عم کا یہاں والد کا خاندان، والد کا خاندان، اور وہ بنات خالاتی کا والدہ کا خاندان، والدہ کا خاندان۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کے والد کے خاندان میں، جیسے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، یہ والد کے خاندان میں سے ہوتی ہیں، اور والدہ کے خاندان میں سے جیسے خالاؤں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہاجرنا کے نیچے لکھیں گے ہجرت کرنا شرط ہے، ہجرت کرنا شرط ہے، یعنی ان عورتوں سے آپ کا نکاح حلال اور جائز ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ آپ کا نکاح حلال نہیں ہے۔ وامرأة مؤمنة، حکم نمبر چار، اور مومن عورت، ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے آپ کو، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے آپ کو، للنبی، پیغمبر کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی ارادہ کرے اس سے نکاح کرنے کا، اگر نبی ارادہ کرے اس سے نکاح کرنے کا۔
वहबत नफ्सहा के नीचे लिखेंगे बग़ैर महर के, कि अगर वो अपने आप को हिबा करे बग़ैर महर के, बग़ैर महर के। देखें, ये चौथा हुक्म आपकी खुसूसियत है कि अगर कोई औरत अपने आप को हिबा करे आपके लिए बग़ैर महर के, यानी ये कहे कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ और मैं महर लेना नहीं चाहती, तो आप उससे निकाह कर सकते हो। लेकिन ये आपके लिए ख़ास है, ये हुक्म उम्मत के लिए नहीं है। आगे आ रहा है उम्मत जब में से जब भी कोई निकाह करेगा उसके लिए महर ज़रूरी है। तो खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन, हुक्म नंबर 5, ये सिर्फ आपके लिए है न कि ईमान वालों के लिए। ये सिर्फ खालिसतन, ये सिर्फ आपके लिए है न कि ईमान वालों के लिए। क्या बात कि ईमान वाले निकाह करेंगे तो उनके लिए महर ज़रूरी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि अगर आप बग़ैर महर के निकाह करें तब भी आप कर सकते हैं। अगर कोई औरत अपने आप को हिबा करे लेकिन फिर भी आपने जब भी निकाह किया तो महर दिया, अगरचे आपके लिए रुख्सत थी लेकिन आपने फिर भी जब भी कोई निकाह किया है तो आपने उसे महर दिया। क़द अलिमना मा फ़रज़ना, यकीनन हमने जान लिया जो हमने फ़र्ज़ किया अलैहिम, इन आम मोमिनीन पर, इन आम मोमिनीन पर जो हमने फ़र्ज़ किया है, मुक़र्रर किया है, फ़ी अज़वाजिहिम, इनकी बीवियों के बारे में, वमा मलकत ऐमानुहुम, और वो जिनके इनके दाएँ हाथ मालिक हैं, दाएँ हाथ जो इनके मालिक हैं, लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि न हो ताकि न हो आपके ऊपर कोई तंगी, ताकि न हो आप पर कोई तंगी। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, बस अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। नीचे लिखेंगे यानी अहकाम में सहूलत पैदा की, अहकाम में सहूलत अल्लाह ने पैदा कर दी कि आपके लिए हलाल है बग़ैर महर के, ईमान वालों के लिए नहीं है। लेकिन ईमान वालों से भी अगर कोई गुनाह हो जाए और कोई मासियत सरजद हो जाए तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह उन्हें भी माफ़ कर देगा। तो देखें, ये हुक्म ये दिया कि ये हुक्म सिर्फ आपके साथ ख़ास है न कि मोमिनों के लिए। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इस बात को लाजिम कर दिया है कि वो उनकी बीवियां और उनकी बांदियां, वो जब भी उनसे निकाह करेंगे तो महर देंगे। लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि न हो आप पर इनके बारे में कोई तंगी, यानी उनके लिए भी कोई तंगी अल्लाह ने नहीं रखी, सहूलत अल्लाह ने रखी है। तुरजी मन तशाउ, हुक्म नंबर 5, आप मौखर करें मन तशाउ मिनहुन्ना, जिसको आप चाहें इनमें से, जिसको आप चाहें इनमें से मौखर कर दें। वतुवी इलैका, और जगह दें, और जगह दें आप मन तशाउ, जिसको चाहें जगह दें, ठिकाना दें, जिसको चाहें मौखर कर दें, जिसको चाहें आप दूर कर दें, जगह दे दें। वमन इब्तग़ैता, और जिसे आप तलब करेंगे, मिम्मन आज़लता, उनमें से जिसको आपने अलहदा किया था, उनमें से जिनको आपने अलहदा किया था, ब्रैकेट में बारी मौकूफ़ कर दी थी, बारी, जिनकी बारी आपने मौकूफ़ कर दी थी, फ़ला जुनाह अलैका, तो आप पर कोई हरज नहीं है। ज़ालिका अदना, हिकमत इख्तियार, हिकमत इख्तियार, ज़ालिका के नीचे तख़यीर, ये जो इख्तियार है, तख़यीर है, अदना ये ज़्यादा करीब है, अन तक़र्र अयुनुहुन्ना, ताकि इन औरतों की आँखें ठंडी हो जाएं, ताकि यानी आपके अज़वाजे मुतहरात की आँखें ठंडी हो जाएं। वला यहज़न्ना, और वो गमगीन न हो, वयरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना, और वो राज़ी हो जाएं जो आप इनको दो, कुल्लुहुन्ना, सब के सब, वो सब की सब राज़ी हो जाएं जो आप इन्हें दो, उस पे राज़ी हो जाएं। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह जानता है वो जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह ताला जानने वाला बुरुदबार है, जानने वाला बुरुदबार है। देखें, इस आयत में आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आपकी घरवालियों में से जो भी हैं, आप जिसको चाहें मौखर कर सकते हैं, जिसको चाहें अपने करीब ला सकते हैं, और अगर आपने किसी की बारी को मौकूफ़ भी किया है उसके पास भी आप जा सकते हैं। हुजूर को इख्तियार था, आप पर बारी फ़र्ज़ नहीं थी। वैसे अगर आदमी 2-3 शादियां करेगा
اس پر باری ضروری ہے۔ ایک دن ایک رات ایک گھر والی کے پاس گزارے، پھر دوسرا دن دوسری رات دوسری گھر والی کے پاس گزارے، تو وہ برابر سرابر ہوگا۔ ایک کی طرف نہیں ہوگا کہ ایک کے پاس ٹھہرے دوسرے کو توجہ نہ دے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا اس پر باری مقرر کرنا لازم ہے، دونوں کے حقوق برابر طور پر مساوی طور پر ادا کرے گا۔ لیکن آپ کے لیے رخصت تھی کہ اگر آپ چاہو جس گھر والی کو اپنے سے دور کرو، دوسرے کو چاہو آپ قریب کرو، آپ کے لیے اجازت تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باری مقرر کی، ہمیشہ باری مقرر کی، اسی کے مطابق آپ رہے۔ جتنی ازواج تھی سب کے پاس آپ جاتے تھے تو باری کے مطابق گئے۔ اگرچہ اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی لیکن پھر بھی آپ نے عزیمت پر عمل کیا اور امت کو یہ درس دے دیا کہ بھئی حضور کے لیے رخصت کے باوجود آپ باری پہ چلے تو امت کے لیے چلنا تو بطریق اولا لازم ہے۔ تو یہاں ترجی منتشا کہ آپ مؤخر کرو جس کو آپ چاہو، منہن ان بیویوں میں سے، مؤخر کر دو، پیچھے کر دو۔ مثلا کسی گھر والی کو مؤخر کر دی اس کی باری، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ، اور آپ جگہ دو، ٹھکانہ دو جس کو آپ چاہو، جس کو چاہو آپ نے ٹھکانہ دے دیا، قریب کر دیا، جس کو چاہا آپ نے اپنے سے دور کر دیا۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور اگر آپ طلب کرو، ممن ان عورتوں میں سے، عزلت جس کو آپ نے علیحدہ کیا، میں نے بریکٹ میں کہا جس کی باری کو آپ نے موقوف کر دیا تھا، تو اگر آپ ان کو طلب کرو، دوبارہ قریب کرنا چاہو تو فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ذالک، یہ تخیر، یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے اس لیے تاکہ آپ کی گھر والیوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، اب ان کو بھی سکون ملے گا، ان کے لیے بھی جب ان کو معلوم ہوگا کہ حضور پر باری نہیں ہے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری کا لحاظ رکھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کو اور خوشی ہوگی۔ دیکھیں جب ایک آدمی کا حق ہو اور اس کو پورا نہ کرو تو اس کو غصہ آتا ہے، جب اس کا حق ہی نہ ہو اور کوئی خود سے احسان اور تبرع کرے تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو جب ازواج مطہرات سے کہا گیا آپ کی باری حضور پر لازم نہیں ہے تو اب آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ باری کے مطابق چلتے، جب ان کے پاس جاتے تو ان کی آنکھیں کیا ہوتی؟ ٹھنڈی ہوتی۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا کنایا خوشی سے، کہتے ہیں نا کہ بھئی اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، مراد کیا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، انسان کو خوشی مل جائے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھیں باوجود ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھنڈک سے مراد خوشی ہے۔ تو آپ کی تاکہ ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ غمگین نہ ہوں اور راضی ہو جائیں اس سے جو آپ نے دیا ہے، ان سب کے سب کو وہ راضی ہو جائیں، تو اب آپ کی گھر والیاں بھی آپ سے راضی ہوں گی، غمگین بھی نہیں ہوں گی اور وہ خوش ہوں گی جو آپ نے دیا ہے۔ حضور نے ان کو مہر دیا، جو خرچہ دیا، جو حقوق ادا کیے، تو وہ ان پر بھی خوش ہو جائیں گے۔ کلہن، یہ تاکید ہے یرضینہ کی ضمیر سے، یرضینہ میں ضمیر ہے اور یہ اس کے لیے تاکید ہے تاکہ سب کی سب کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلیمہ، اور اللہ بردبار ہے، جاننے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، رب العالمین کے پاس ہر بات کا علم ہے، اور حلیم ہے، بردبار، کسی کو سزا نہیں دیتا، کوئی بات دیکھ بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور جو احکامات اللہ نے مقرر کیے ہیں اس میں حکمت ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، یعنی اب جو نکاح آپ نے کر دیے اس کے بعد آپ نکاح نہ کریں۔ ولا ان تبدل بہن، حکم نمبر 6، اور نہ آپ تبدیل کریں بہن، ان موجودہ بیویوں کے مقابلے میں، من ازواجن، اور بیویاں، یعنی ان موجودہ بیویوں کو تبدیل کر کے اور بیوی نہ کریں کہ ان بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد کوئی دوسری بیوی سے آپ نکاح کریں تو آپ نہ کریں، تو آپ ان میں سے کسی کو تبدیل نہ کریں۔ ولا ان تبدل، اور آپ تبدیل نہ کریں بہن، ان موجودہ بیویوں کے مقابلے میں، من ازواجن، اور بیویاں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جس کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیاں، وہ جو آپ کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں وہ آپ ان سے آپ ملاپ کر سکتے ہو، بقیہ اس کے بعد کوئی اور نکاح نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب، نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں حکم یہ دیا، اس کے بعد آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہے، یعنی آپ نے جتنے نکاح فرما دیے یہ کافی ہیں، اور ان کے موجودہ بیویوں کو تبدیل کرنا اب یہ بھی اختیار نہیں کہ آپ کسی بیوی کو اب طلاق دیں اور اس کے بعد اس کی عدت گزرے کسی اور سے نکاح کریں، اب آپ نہ کریں، اگرچہ بظاہر اس کا حسن آپ کو پسند ہے، الا یہ کہ وہ آپ کی باندیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے زیادہ نکاح فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی، اور آپ نے جتنے نکاح فرمائے اس میں حکمت تھی، آپ نے خواہش کی وجہ سے نہیں کیے بلکہ ضرورت کی وجہ سے اور اسلام کی نشر و اشاعت کی وجہ سے آپ نے کیے ہیں۔ مثلا اگر معاذ اللہ خواہش ہوتی تو آپ نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور وہ بیوہ بھی تھی، اور بعض تاریخی روایات میں 2 مرتبہ بیوہ تھی، تو 2 مرتبہ بیوہ عورت ہو اور عمر میں 15 سال بڑی بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور نہایت حسین اور جمیل ہے، اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اللہ نے حسب و نسب آپ کو بہت اونچے دیا ہے، تو اگر آپ میں ایسی بات ہوتی تو جوانی میں کس سے نکاح کرتے؟ باقرہ سے۔ آج بھی دیکھیں آپ جوان ہیں، آپ کو کوئی کہے جی آپ کے نکاح میں لے کر آ رہے ہیں آپ کی جو آپ سے 2 گنا عمر میں بڑھ کر ہو، اور بیوہ بھی ہو، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو، 15 سال عمر میں بڑی ہو، تو آج کا نوجوان بھی راضی نہیں ہوگا، حالانکہ اس میں اتنی خوبیاں نہیں جو اللہ نے امام الانبیاء میں خوبیاں رکھی تھی۔ تو آپ نے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی، یعنی 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرصہ گزارا اور آپ نے اس میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک آپ کا ایک ہی نکاح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، آپ کی 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں، بیٹوں میں 2 بیٹے بھی آپ کے ان سے ہوئے، آپ کا جو بیٹا تھا قاسم وہ بھی ان سے ہے، اور آپ کا بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر ہے وہ بھی ان سے، تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور اس کا نام ابراہیم تھا، لیکن اس کا انتقال بھی بچپن میں ہوا، تو گویا آپ کی کل اولاد ہے، 7 بچے ہیں آپ کے، تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا، بیٹیاں جوان بھی ہوئیں اور بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئیں۔ اب یہاں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں 25 سال سے لے کر 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا اور یہ زمانہ جو ہوتا ہے یہ زمانہ شباب کا ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب تک حضرت خدیجہ تھی آپ نے نکاح نہ کیا۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا ہے، جب حضور کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، پھر آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے، تو اب حضرت خدیجہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوا، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، اس میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا جو حضور کے چچا تھے، اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا 3 دن کے وقفے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم کا سال ہے، یعنی 2 بڑے صدمے میرے اوپر ایک سال میں آ گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ 50 سال کے بعد پھر آگے 51 سال آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، اس کے بعد اب آپ کی زندگی 51 سال کے بعد 63 سال تک ہے، کل 12 سال کا عرصہ ہے۔ اب آپ نے دوسرا نکاح کیا، وہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی بیوہ تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، بیوہ تھی، وہ صرف اس لیے تاکہ بچوں کی پرورش ہو جائے۔ اب چونکہ 4 بچیاں ہیں تو بچیوں کو گھریلو زندگی سکھانا، گھر کے کام کاج سکھانا، کہ انہوں نے دوسرے گھروں میں جانا ہے، تو آپ کو ضرورت تھی، تو آپ نے پھر دوسرا نکاح فرمایا حضرت سعودہ سے، جو وہ بھی بیوہ۔ یہاں ایک بات یاد رہے، آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، صرف حضرت عائشہ کنواری تھیں، باقی سب شادی شدہ تھی، سب شادی شدہ تھی، سب بیوہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو سن 2 ہجری میں جب آپ وہاں ہجرت کر کے آ گئے تو اب آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب آپ کی جو عمر ہے وہ، آپ کی عمر کا جو اب عرصہ گزر گیا، یہ ہجرت کے بعد 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ کا 11 میں انتقال ہو رہا ہے، تو گویا 9 سال پہلے دیکھیں گے تو گویا یہ آپ کا تقریباً 53 سال کی عمر ہو گئی ہے۔
53 بھی نہیں 54، 6 اور 3 9 63 میں تو انتقال ہوا، تو 54 سال کی عمر ہے، اب آپ کا یہ تیسرا نکاح ہو رہا ہے 54 سال کی عمر میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا، اور ان دو نکاحوں میں اب یہ 54 کے بعد سے یہ سارے نکاح ہو رہے ہیں، 54 سے لے کر 63 تک، یعنی ان 9 سالوں میں ہو رہے ہیں۔ اور ان 9 سالوں میں عمر کا شباب بھی ختم ہو گیا، اور آپ کی ہر نکاح کے اندر حکمت اور ضرورت یہ تھی، اب چونکہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی بیوہ تھی، ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی بھی حضور کے نکاح میں آئے، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جانثار، فرما بردار اور خدمت کرنے والے، جان دینے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ تو حضور نے اب جو پہلا نکاح حضرت ختیجہ سے کیا، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ختیجہ چونکہ کنواری تھی، اب انہوں نے سارے دین کو محفوظ کیا، حضور کے ساتھ رہی، اور 9 سال حضور کے معیت میں، 10 سال کا عرصہ ان کا گزرا، پھر اللہ نے ان کو عمر بھی طویل دی، اور سن 50 ہجری کے بعد 57 یا 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ساری زندگی انہوں نے سیکھی، اور 2210 احادیث ان سے منقول ہیں، حضرت عائشہ سے 2210 احادیث ان سے منقول ہیں۔ اب گھر کی ساری زندگی آ گئی، دیکھیں باہر کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے تو صحابہ تھے، گھریلو زندگی، میاں بیوی کی زندگی، گھر کے احکامات، اب اس کے لیے بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی عورت ہو کہ جو ذہین ہو، سمجھدار ہو، اور عقل اور فراست اور فہم مکمل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی صورت میں آپ کو دی، جنہوں نے محفوظ کیا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی 50 سال تک رہیں، اور صحابہ اکرام کو بھی مسائل بتانا، فتوے دینا۔ صحابہ بھی جب کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے، مسئلے کا حل نہ ملتا، تو حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو یہ حکمت تھی۔ پھر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی حکمت تھی، وہ بیوہ تھی، حضور کی چاہت تھی کہ چلو حضرت عمر کی بھی خواہش ہے کہ وہ نکاح ہو جائے، اور یہ دونوں جانثار، جان دینے والے، تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو محبت، فرما برداری اور زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح کا مقصد یہ تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے بچے چھوٹے تھے اور وہ بیوہ تھیں، کوئی سہارا ان کے لیے نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، آپ نے پڑھا، وہ بھی اس کو رسم کو باطل کرنے کے لیے تھا، کہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ناجائز ہے، تو یہ نکاح اللہ نے خود کروایا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ پھر آپ کا ایک نکاح جیسے حضرت جویریہ کے ساتھ ہوا، اب حضرت جویریہ بھی ایک اپنے خاندان کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، تو اب ان کی بھی خواہش تھی کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں آئے، تو اب کوئی سردار کی بیٹی ہو اور عام آدمی کے نکاح میں چلی جائے، یا جس طرح حضرت صفیہ تھی، تو اب وہ سردار کی بیٹی عام آدمی کے نکاح میں، تو سردار کو تکلیف ہو، خود اسے بھی ہو کہ شہزادی کی بیٹی ہے، تو اس وجہ سے وہاں حکمت تھی، وہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صحابہ کرام نے بھی مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھیں، تو آپ نے پھر ان سے نکاح کیا۔ تو آپ کے یعنی جتنے بھی یہ نکاح ہوتے گئے، سب کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جس قبیلے سے نکاح ہوتا، قبیلے کے لوگ خوش ہو جاتے کہ ہمارے قبیلے کی عورت حضور کے خاندان میں آ گئی، اب آپ کے گھر میں کلاسیں لگ رہی، تعلیم ہو رہی ہے۔ اب مثلا حضرت عائشہ کے خاندان کی عورتیں آ کر ان سے سیکھ رہی ہیں، حضرت حفصہ کے خاندان قبیلے والی ان سے، حضرت ام سلمہ کے خاندان والی ان سے، حضرت حفصہ کے اور حضرت زینب بنت جہش کے خاندان والی ان سے، اس طرح دین آگے اور پھیلتا گیا، عورتوں میں دین ان کے ذریعے آیا، اور جو جس قبیلے کی ہوتی اس کے توسط سے مسائل پوچھتی رہتی، عمل کرتی رہتی، دین کی نشر و اشاعت ہو گئی۔ تو اب اگر مقصود یہ ہوتا تو حضور نکاح جوانی میں زیادہ کرتے، حالانکہ جوانی میں آپ کے نکاح نہیں ہوئے، تو میں نے عرض کیا وہ صرف ایک نکاح ہے۔ اب یہ 54 سے لے کر 63 تک، یہ آخری 8-9 سالوں میں یہ سب نکاح ہوئے، اور ان نکاحوں کے پیچھے بھی حکمتیں تھیں، اور یہ مقاصد تھے ان نکاحوں کے پیچھے۔ تو مقصد اگر آپ کا شہوت ہوتا معاذ اللہ، تو آپ جوانی کے زمانے میں کرتے، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ 52 ہجری عمر تک تو آپ کا نکاح ہی ایک ہے، آپ اشارہ کرتے تو صحابہ اپنی بیٹیاں کنواریاں آپ کو دے دیتے، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا سوائے ام المومنین حضرت عائشہ کے۔ تو بہرحال یہاں بات یہ تھی کہ اتنے نکاح ہو گئے، اللہ نے خود ان کی اجازت دی، اللہ کے ہاں آپ کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بغیر مہر کے بھی کسی عورت کو اپنے اس میں رکھنا چاہو تب بھی آپ کے لیے اجازت ہے، اور آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
حکم ہفتم برائے مؤمنین، حکم ہفتم برائے مؤمنین، حکم ہفتم برائے مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم ہفتم برائے مؤمنین، ساتواں حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم مت داخل ہو جاؤ نبی کے گھروں میں، تم مت داخل ہو جاؤ نبی کے گھروں میں۔ تم مت داخل ہو جاؤ نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، جبکہ نہ تم انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، جبکہ نہ تم انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا۔ اور دوسرا ترجمہ، نہ دیکھنے والے ہو برتنوں کو، نہ انتظار کرنے والے ہو پکنے کا، یا نمبر 2، نہ دیکھنے والے ہو گھر کے اناہ برتنوں کو۔ ولیکن اذا دعیتم، اور جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پس تم پھیل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ دل لگا کر بیٹھے رہو، نہ دل لگا کر بیٹھے رہو، مستأنسین دل لگا کر بیٹھے رہنا، نہ دل لگا کر تم بیٹھے رہو، لحدیث، باتوں کے لیے، تم باتوں کے لیے دل لگا کر، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ ان ذالکم، علت ما قبل، علت ما قبل، یقیناً اس میں، کان یؤذی النبی، یہ پیغمبر کو تکلیف دینی ہے، فیستحیی منکم، پس وہ پیغمبر حیا کرتا ہے تم سے، اور اللہ نہیں حیا کرتا، من الحق، حق بات کہنے سے، بریکٹ میں صاف بات کہنے سے، صاف بات کہنے سے۔ اب لا تدخلوا کے نیچے آپ نے لکھا تھا شعبہ نمبر 1 تھا، وہ شعبہ، اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کے نیچے شعبہ نمبر 2، دوسرا شعبہ۔ اور جب آپ سوال کرو ان ازواج مطہرات سے، سألتموهن، جب سوال کرو ازواج مطہرات سے، متاعن، سامان کی، تو پس تم ان سے سوال کرو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا، شعبہ نمبر 3، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو۔ ولا ان تنکحوا، شعبہ نمبر 4، اور نہ تم نکاح کرو ازواجہ، پیغمبر کی بیویوں سے، من بعدہ ابدا، پیغمبر کے جانے کے بعد، پیغمبر کے جانے کے بعد کبھی بھی تم پیغمبر کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ ان ذالکم، یقیناً اس میں، ذالکم یہ فعل، یقیناً اس فعل میں، کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں ہے بہت بڑا گناہ، یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر ایک خاص حکم بیان ہو رہا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی۔ اب صحابہ اکرام حضور کے گھر میں آئے اور کھانا کھا رہے تھے، تو اب کھانا کھانے کے بعد اکثر تو چلے گئے، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے وہ بیٹھے رہے اور آپس میں اب گپ شپ لگا رہے، باتیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، مقصد تھا کہ یہ لوگ اب چلے جائیں، تاکہ گھر والوں کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، آپ کی جو گھر والی تھی وہ بھی اس درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے اور ان کا چہرہ آگے قبلے کی طرف ہے، تو آپ کی گھر والیاں بھی اندر تھیں۔ تو اس دور کے اندر مکانات بھی چھوٹے ہوتے تھے، تنگ مکانات تھے، تو اب آپ ایک دفعہ گزرے، پھر آپ باہر گئے، انتظار کرتے رہ گئے، اٹھیں تو میں اپنے گھر جاؤں، پھر کافی دیر بعد آپ آئے، پھر دیکھا کہ وہ آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے، پھر دوبارہ آپ آئے تو دیکھا گپ شپ میں لگے ہوئے، تو آپ نے تو کچھ نہیں فرمایا شرم اور حیا کی وجہ سے کہ مہمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی جب تم نے کھانا کھا لیا تم چلے جاؤ،
کھانا کھانے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ جانا، باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر وہی بات آ رہی ہے کہ تمہیں جس وقت گھر میں دعوت دی جائے اس وقت جاؤ، یعنی آداب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نہ جاؤ۔ اب کھانے کی دعوت ہے، مثلا آپ سے کہا جی حضرت ظہر کے بعد آپ نے کھانے کے لیے آنا، اب ایک آدمی 11 بجے آ جائے، جی کیا ہوا بھائی دعوت کے لیے آئے، تو 11 بجے کا ٹائم نہیں ہے کہ اب وہ وہاں پہنچے گا۔ جیسے آگے بات آ رہی ہے غیر ناظرین اناہو، اب وہ انتظار کر رہا ہے پکنے کا، کب پکے گا، یا وہ دیکھ رہا ہے برتنوں کو، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، یہ برتن کب کھلیں گے، ہاتھ کب دھلائیں گے، دسترخوان کب بچھے گا۔ تو اس سے منع فرمایا کہ جس وقت تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، یعنی وقت سے پہلے نہ جاؤ۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے بعد ٹیک لگا کر باتوں کے لیے نہ بیٹھو، بلکہ کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ۔ اور آگے وجہ بیان کی، اس لیے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، وہ حیا کرتے ہیں، حضور نہیں بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کر دیتا ہے۔ اب آیات کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو تم مت داخل ہو جاؤ پیغمبر کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جب تمہیں اجازت دی جائے الی طعام، کھانے کے لیے، دعوت کے لیے، غیر ناظرین اناہو، اور تم نہ ہو انتظار کرنے والے کھانے کے پکنے کی، یہ میں نے دوسرا ترجمہ عرض کیا، اور نہ ہو تم دیکھنے والے برتنوں کو، ولیکن اذا دعیتم، اور جب تمہیں بلایا جائے، اس سے معلوم ہوا بغیر بلائے دعوت میں نہیں جانا چاہیے، بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے، تب جائے جب آدمی کو بلایا جائے، اور جس کو بلایا جائے وہی جائے۔ اب دعوت حضرت کی ہے، جی یہ کون ہے، حضرت کا ڈرائیور ہے، جی یہ حضرت کے 2-3 گن مین ہیں، یہ حضرت کا سیکریٹری ہے، اور یہ حضرت کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ حضرت کا کزن ہے، یہ حضرت کے چچا کا بیٹا ہے، اور یہ 4 حضرت کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت پوری ٹیم کو لے کر آ گیا۔ تو اس سے منع فرمایا جس کو دعوت ہے وہی جائے، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، معلوم ہوا بغیر دعوت کے نہ آؤ، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پس تم لوگ پھیل جاؤ، کھانا کھا کے نکل جاؤ، ولا مستأنسین، اور نہ تم ٹیک لگانے والے ہو باتوں کے لیے، یعنی تم دل لگا کر بیٹھے نہ رہو، نہ دل لگا کر بیٹھے رہو۔ جو آدمی اس طرح کھا پی لیتا ہے نا، آدمی پھر ٹیک لگا لیتا ہے، اب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اب ٹیک لگا لی، اب گپیں شروع ہو گئی۔ لیکن جو بھوکا آدمی ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو 2 اور 2، وہ کہے گا 4 روٹیاں، 2 اور 2 کتنے، 4 روٹیاں، تو اس کو روٹیاں نظر آتی ہیں۔ اور جب آدمی کھا پی لیتا ہے پھر وہ ٹیک لگا لیتا ہے۔ تو مستأنسین، ٹیک لگا کر باتوں کے لیے بیٹھ جانا، اس سے منع فرمایا۔ اور علت کیا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، علت ما قبل یہ ہے کہ تم یقیناً تم اذیت دیتے ہو پیغمبر کو، اور پیغمبر حیا کرتا ہے تم سے، حیا کرتا ہے، تمہیں نہیں بیان کرتا، لیکن اللہ حیا نہیں کرتا تم سے حق بات بیان کرنے سے، اللہ حق بات بیان کرتا ہے، اللہ اس میں حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، شعبہ نمبر 2، اور جب تم سوال کرو ہن، ان ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات سے اگر کوئی سامان، کوئی چیز تم نے لینی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس تم ان سے سوال کرو، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے، ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ دیکھیں اب سوال کرنے والے کون ہیں، صحابہ اکرام۔ تو صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ مقدس جماعت ہے، صحابہ اکرام کی جماعت مقدس جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے تم جب سوال کرو پردے کے پیچھے سے کرو۔ سوال کس سے کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے، اور گھر والیاں امت کی مائیں ہیں، وازواج امہاتہم، حضور کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں، اور سوال کرنے والے صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے اور دور نبوت ہے، لیکن انہیں بھی فرمایا جا رہا ہے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جب وہاں پردہ اتنا ہے تو آج کے دور میں تو بطریقِ اولا پردہ ہے۔ جب صحابہ کو اللہ حکم دے رہا ہے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز لو، ازواج مطہرات سے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے کوئی بات، کوئی چیز لو۔ آج کے دور میں اب جی کہتے ہیں جی میں نے ان کو ماں بولا ہوا ہے، اور جی میں نے اس کو اپنی بیٹی بولا ہوا ہے، اس کو میں نے اپنا بیٹا بولا ہوا ہے، تو بولنے سے وہ بیٹا بیٹی نہیں بنتے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، پس یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے،
اور ازواج مطہرات کے دل بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ رہیں گے، یعنی ان دونوں کے دلوں میں کوئی خیالات اور وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ تقوی ہے، تقوی پہ چلیں گے، جب پردے کے پیچھے سے ہوں گے تو دل میں کوئی خیال اور وسوسہ نہیں ہوگا، تو دل صاف ہوگا۔ وما کان لکم، شعبہ نمبر 3 کیا ہے؟ پس نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو۔ اذیت دینا یعنی کوئی ایسا قول اور فعل، کوئی ایسا جملہ نہ کہو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے اللہ کے رسول کو اذیت ہو، آپ کو تکلیف ہو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا، شعبہ نمبر 4، اور نہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ، حضور کے جانے کے بعد، ہمیشہ کے لیے۔ حضور کے جانے کے بعد آپ کی گھر والی سے کسی امتی کا نکاح جائز نہیں، اور وجہ وہی ہے کہ حضور کی گھر والی امت کی مائیں ہیں، امت کی ماں ہے، تو اس وجہ سے ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ امت کی مائیں، وازواج امہاتہم، پیغمبر امت کا والد ہے اور ان کی گھر والی امت کی مائیں ہیں، تو جب ماں ہے تو ماں سے نکاح نہیں ہے، اس وجہ سے حضور کی گھر والی سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی گھر والیوں میں کسی کا نکاح بعد میں کسی سے نہیں ہوا۔ اب یہاں بات آئی، جب ماں تھی پھر پردہ کیوں ہوا؟ ماں سے تو پردہ نہیں، تو اس کی وجہ خود آ گئی، ذالکم اطہر لقلوبکم، وہ پردے کا حکم تھا اس وجہ سے کہ تاکہ دل میں زیادہ پاکیزگی آ جائے، زیادہ تقوی آ جائے، کہ حرام تو حرام، مشتبہ چیز سے بھی انسان بچے، زیادہ تقوی پر عمل ہو جائے۔ یہ تو امت کی مائیں، لیکن یہ زیادہ تقوی کے پیش نظر اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ یہ نمبر 2، وہاں پر جو امت کی ماں کہا وہ باعتبار مقام مرتبے کے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ امت کی ماؤں کے درجے میں ہے، تو جیسے ماں کا مقام اس طرح ان کا مقام ہے، تو ماں کی طرح ہے وہ۔ بقیہ پردے کا حکم میں نے عرض کیا وہ صرف کس وجہ سے؟ تقوی کے پیش نظر، تاکہ گناہوں سے اجتناب ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط ہو جائے۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، اس لیے احتیاط کے پیش نظر اس کا حکم دیا۔ اور بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا حیات انبیاء پر، کہ پیغمبر کی بیویوں سے اس لیے نکاح جائز نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد اپنے قبور میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ کے آ گئی، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو دیکھیں انبیاء کے لیے حیات ہے، تو جب حیات ہے تو جو آدمی زندہ ہو اس کی گھر والی سے نکاح نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، زمین کی مٹی پیغمبر کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اللہ نے پیغمبروں کے جسموں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حیات دی اپنے قبروں میں، تو جب حیات ہے تو جو آدمی زندہ ہو اس کی گھر والی سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح نہ ہونے کی ایک حکمت علماء نے کیا لکھی، وہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہے۔ ان تبدو شیئا، پس اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، ظاہر کرو نیچے لکھو زبان سے، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز زبان سے، او تخفوہ، یا تم پوشیدہ رکھو اسے نیچے دل میں، ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو دل میں، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم کوئی بھی بات اپنی زبان سے ظاہر کرو گے یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اور فعل پوشیدہ نہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، استثناء از حکم حجاب، استثناء از حکم حجاب، یعنی پردے کے حکم میں استثناء کس کے لیے ہے؟ تو لا جناح علیہن، پس نہیں ہے کوئی حرج ان عورتوں پر، نہیں ہے کوئی حرج ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اپنے والد کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخواتہن،
اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں۔ تو بھائی کا بیٹا بھتیجا کہلاتا ہے اور بہن کے بیٹے بھانجے کہلاتے ہیں، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے، نہ ہی اپنی عورتوں سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ واتقین اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، حاضر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا، ماقبل میں بات چل رہی تھی کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ جب تم ان سے کوئی بات کرو پردے کے پیچھے سے کرو، کوئی چیز دینی ہو لینی ہو پردے کے پیچھے سے ہو، تو پردے کے احکامات ماقبل میں بیان ہوئے۔ اب یہاں سے استثناء ہے کہ کن کن سے پردہ نہیں ہے، تو ان استثناء میں فرمایا کوئی حرج نہیں عورتوں پر کہ ان کے اپنے والد سے ان کے لیے پردہ نہیں، اور نمبر 2 اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، اور نمبر 3 اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، اور نمبر 4 اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، اور نمبر 5 یعنی بھانجوں سے، اور نمبر 6 اپنی عورتوں سے۔ عورتوں سے یہاں اپنی عورتیں مسلمان عورتیں، یعنی مسلمان عورت کے سامنے آ جا سکتی ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورت کافر عورت سے بھی پردہ رکھے، کیونکہ کافر عورت میں فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، نیم برہنہ لباس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور مخلوط ماحول نہ ہو، تاکہ ان کی حیا اور حجاب باقی رہے۔ اگرچہ لازم تو نہیں ہے، عورت اگر غیر مسلم عورت سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جنس ایک ہے، لیکن اگر کرے تو بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، تاکہ یہ جتنا دور رہیں گے اور جتنا پردے میں عورت رہے گی اتنی اس کی حیا پاک دامنی باقی رہے گی۔ اور جب ان عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور جن میں فحاشی اور بے حیائی ہے، عصمت دری ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ماحول اور وہ اثرات مسلمان عورتوں میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے گویا احتیاطاً یہ کہا گیا کہ مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولا ما ملکت ایمانہن، اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ دائیں ہاتھ مالک ہے جیسے غلام ہے، اور اسی طرح اگر ایک شخص مرد ہے اور اس کی باندی ہے تو اس سے اب پردہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ غلام کا اور باندی کا آنا جانا بار بار ہوتا ہے، اب شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے، یعنی اس کے لیے چہرے کا پردہ، ہاتھ کا پردہ، پاؤں کا پردہ نہیں۔ باقی اپنے جسم کو تو ڈھک کے رکھے گی، لیکن باندی کا چونکہ باہر آنا جانا زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس پہ چہرے کا پردہ نہیں رکھا گیا، اس پر پابندیاں نہیں رکھی گئی، لیکن آزاد عورتوں کے لیے رکھا گیا۔ اور وجہ آگے بیان ہوگی، تاکہ آزاد عورتیں جتنا پردے میں رہیں گی تو ان کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائے گا، انہیں معلوم ہوگا یہ آزاد عورت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، حکم نمبر 8 برائے مؤمنین، تو یہ حکم نمبر 8 ہے، حکم برائے مؤمنین ایمان والوں کو حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم سلامتی بھیجو، بہت زیادہ سلامتی۔ سلمو، سلامتی بھیجو، تسلیما مفعول مطلق ہے، بہت زیادہ سلامتی۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو مراد خصوصی رحمت، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خصوصی رحمت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف نسبت ہے تو مراد فرشتوں کا ثنا کرنا، کہ فرشتے ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، تو اس لیے درود پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پورے قرآن کریم میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کرو، وہ حکم ہے درود شریف، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بھی اپنے پیغمبر پہ خصوصی رحمت بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو
صیغہ امر کے ساتھ فرمایا صلو علیہ وسلموا، دونوں جگہ امر کا صیغہ ہے، تو گویا یہ حکم ہے کہ ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو یہ آپ کا حق عظمت ہے، یعنی آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کے مقام مرتبے کی وجہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار عزت ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلامتی تو پڑھتے ہیں التحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم آپ پہ درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی سکھایا کہ تم میرے اوپر اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ نے پورا درود سکھایا۔ اس لیے بہتر ہے انسان درود ابراہیمی پڑھے، اس لیے کہ یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ باقی جتنے درود ہیں پڑھنا وہ بھی جائز ہے اگر ان کے الفاظ اور معانی ٹھیک ہوں، لیکن بہتر ہے اس کو پڑھا جائے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے اس درود کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، اس لیے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے حضور پہ درود پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں جب حضور کا نام پہلی مرتبہ آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اب جیسے ہم کلاس میں بیٹھیں، یہ مجلس ہے، تو جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور پھر جب دوبارہ نام آئے، بارہا نام آئے، تو پھر پڑھنا مستحب ہے۔ تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ نیکیاں ملیں گی، اس لیے بہتر ہے اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس میں آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 5 سے 6 سیکنڈ اور 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہوں کی معافی ہے، اور حضور کا قرب اس کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ جب بار بار حضور کے پاس یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے درود بھیجا اور آپ کے لیے تحفہ بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان کسی کے لیے ہدیہ بھیجے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو پھر وہ استاذ ہو، والد ہو، شیخ ہو خوش ہوتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے تعلق رکھتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے اور میرے لیے ہدایہ بیچتا ہے، تو محبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسان بارہا درود پڑھتا ہے تو اس سے حضور کے سامنے درود پیش ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کو اپنے اس امتی سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس عنوان پر تفصیلی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 902 ہجری کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، درود شریف کے بارے میں نہایت مفصل کتاب ہے، درود کے احکامات، فوائد، ثمرات اور درود شریف سے متعلق واقعات، القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری کی کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ مخلوق میں بہترین انسان کے لیے درود و سلام ہو، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فہم کو روشن کر دیتا ہے اور زنگ اتر جاتا ہے۔ اور اردو زبان میں اگر پڑھیں تو فضائل درود شریف، فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فضائل درود شریف۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وعید بر ایذائے رسول، وعید بر ایذائے رسول، جو رسول کو اذیت دے ان کے لیے وعید۔ یقیناً وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے رسوا کن عذاب، رسوا کن عذاب، کہ اللہ اس عذاب کے ذریعے ان کو رسوا کر دے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کو اذیت دے گا یا اللہ کے رسول کو اذیت دے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت رکھی۔ اب ایذا کیا ہے؟ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ الفاظ کہنا، سب و شتم کرنا، لعنت کرنا، یا حضور کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، اہل بیت کو برا بھلا کہنا، یا آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پہ کوئی جملہ کہنا، یہ سب ایذاء رسول میں شامل ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اگر ایسی اذیت دیتا ہے، ایسے جملے، ایسی باتیں کہتا ہے جس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے بدبختوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کو رکھا ہے، ذلت کو۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ لعنت اس پہ ہوتی ہے جو ذلیل ہونا، رسوا کرنے کے لیے، اور اللہ نے آخرت کا عذاب تو رسوا کن ان کے لیے تیار کر کے رکھا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وعید بر ایذاء مؤمنین، وعید بر ایذاء مؤمنین، جو مؤمنین کو اذیت دے ان کے لیے وعید، اور وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، یعنی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، یقیناً انہوں نے اٹھا لیا بہتان کو، انہوں نے اٹھا لیا بہتان کو، وہ اسم مبینہ، اور ظاہر گناہ کو، ظاہر اور واضح گناہ کو انہوں نے اٹھا دیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، یعنی ایمان والے مردوں کو تکلیف پہنچا رہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ جملے کس کے مذاق اڑا کر استہزاء کر کے تکلیف ہو، تو ایسا شخص یقیناً میں اٹھا رہا ہے بہت بڑا بہتان۔ بہتان زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، انسان کسی پر کوئی الزام لگائے حالانکہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو تو یہ بہتان ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہے اور انسان اس کے پس پشت کہہ رہا ہے تو وہ غیبت ہے۔ غیبت کہتے ہیں اس کو کہ ایک انسان میں ایک بات موجود ہے لیکن انسان اس کی عدم موجودگی میں وہ بات کہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو ناپسند ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر ایک بات ایسی کہی جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے اور انسان اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کہے تو وہ بہتان ہے۔ تو بہتان کا تعلق قول سے ہوتا ہے، تو یقیناً ایسے آدمیوں نے اٹھایا بہتان کو، یعنی یہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہ اسم مبینہ، اور یہ گناہ ہے بالکل واضح۔ یا ایہا النبی، خطاب ہشتم برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 8واں خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی فرما دیجئے اپنی گھر والیوں کو، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا دیں اپنے اوپر، یدنین لٹکا دیں، لٹکا دیں وہ اپنے اوپر، من جلابیبہن، بڑی چادریں، بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا دیں، ذالک ادنا، ثمرہ حجاب، ثمرہ حجاب یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچان لی جائیں، وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، پس نہ وہ اذیت دی جائیں، نہ وہ ایذا دی جائیں، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ وہ ایذا تکلیف دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ پیغمبر فرما دیجئے اپنی گھر والیوں سے، تو گویا یہ پردے کا حکم صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے، اور سب سے پہلے آپ کو فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہو، یعنی ازواج مطہرات سے، پھر نمبر 2 اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اب لفظ بنات جمع ہے تو جمع سے معلوم ہوا کہ حضور کی بیٹیاں 3 یا 3 سے زیادہ تھیں، اس لیے کہ جمع کا اطلاق اقل فرد 3 ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں روافظ میں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 4 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، تو قرآن نے لفظ بنات جمع استعمال کیا، معلوم ہوا حضور کی 4 بیٹیاں۔ اب روافظ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں مانیں گے تو حضور کے دامادوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، تو اب اگر بیٹیاں مانیں تو پھر انہیں بھی ماننا پڑے گا، اور معاذ اللہ یہ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، یہ 3 صحابہ اکرام، ان کے علاوہ کو تو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور ان کی تکفیر کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی تھے حضور کے جانے کے بعد ارتد الناس کلہم بعد وفات النبی الا ثلاث، اصول کافی میں ہے کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سارے مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، تو اس لیے وہ باقیوں کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے، تو اس لیے حضور کی بیٹی مانیں گے تو داماد کو ماننا پڑے گا، اور جب داماد ہوگا تو مقام اور فضیلت تو زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت علی کے نکاح میں حضور کی 1 بیٹی ہے، حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ان کو ذی النورین، 2 نوروں والے۔ ذی النورین کا معنی 2 نوروں والے۔ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی انسان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان بن عفان کی، یہ بڑی فضیلت ہے کہ ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ لفظ بنات جمع ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ معلوم ہوا پردہ سب کے لیے، جب حضور کی بیویوں کے لیے، حضور کی بیٹیوں کے لیے، تو تمام مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے سب اس میں شامل ہیں۔ اب کوئی استثناء کرے جی یہ پڑھ رہی ہے، یہ شہری ہے، وہ دیہات والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے نہیں ہے، یا ان پڑھوں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ میں سب شامل ہے۔ یدنین علیہن، وہ سب لٹکا دیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، بڑی چادریں۔ جلابیب جلباب کی جمع، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ عرب میں رواج تھا کہ وہ بڑی چادر یوں ڈال دیتے مکمل، اور صرف اس میں ایک آنکھ نظر آتی تھی، اور باقی سارے چہرے کو، جسم کو وہ ڈھک دیتی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح بعض دیہاتوں کے اندر عورتیں بڑی یہ چادر ڈال دیتی ہیں، ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، باقی سارا جسم اس میں ڈھک جاتا ہے۔ تو برقعے کا رواج جیسے بعد میں ہوا، تو برقعہ بھی بہت بہتر ہے، اس میں بھی سارا جسم ڈھک جاتا ہے۔ تو گویا یہاں لفظ یدنین، لٹکا دیں، اپنے اوپر لٹکا دیں بڑی چادریں، یعنی جو پورے جسم کو ڈھانپ لیں، پورا جسم اس میں ڈھک جائے اور کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ اسی لیے آگے آ رہا ہے ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچان لی جائیں، وہ پہچان لی جائیں، پس وہ نہ ایذا دی جائیں، نہ تکلیف دی جائیں۔ دیکھیں حکم یہ کہ آزاد عورت جب بھی نکلے وہ مکمل پردہ کر کے نکلے، اپنے چہرے کو، جسم کو ڈھک کر نکلے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ منافق لوگ اور شریر لوگ ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب جو باندھی ہوتی تھی اس کے لیے چونکہ آنا جانا بار بار ہوتا تھا کام کاج کے لیے، اب اس کے لیے چہرے کا پردہ لازم نہیں تھا، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، تو اب وہ دور سے پہچان لی جاتی تھی اپنی وضاقتہ اور اپنے لباس کی وجہ سے کہ یہ باندھی جا رہی ہے۔ جو آزاد عورت ہوتی مکمل پردے میں ہوتی تو وہ پہچان لی جاتی آزاد ہے، تو اس کو کوئی اذیت نہیں دیتا تھا، کوئی تانے نہیں کستا تھا، کوئی جملے نہیں کہتا تھا۔ تو قرآن نے فائدہ یہ بیان کیا کہ جب تم پردہ کرو گی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ آج بھی جو عورت پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے با پردہ ہو کر، اسے کوئی چھیڑتا نہیں، اسے کوئی تنگ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی جملے نہیں کستا، اسی کو کہتے ہیں جو خود نمائش کے لیے نکلتی، نیم برہنہ لباس پہن کے نکلتی ہے، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بازاروں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ادھر ایک ہاتھ میں پرس ہے، ادھر ٹکرا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، پھر تو وہ خود فتنے کی دعوت دے رہی ہے۔ تو پھر اگر اس کو کوئی جملہ کہے گا یا کوئی کہے گا تو قصور اس کا اپنا ہے۔ تو شریعت نے پردے کا فائدہ بیان کیا کہ جو عورت اس کا اہتمام کرے گی فلا یؤذین، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی کہ اس نے اپنے طور پہ مکمل پردہ کیا تھا لیکن پردے کے دوران کوئی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مکمل پردے کا اہتمام کیا جائے، اور اہتمام کے باوجود اگر کوئی معمولی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، زجر منافقین، پس اگر یہ منافق لوگ باز نہیں آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض کے نیچے شہوت، شہوت پرستی ہے جن کے دلوں میں، روحانی یہ بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور جو جھوٹی افواہیں اڑانے والے ہیں، مرجفون جھوٹی افواہ، جو جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں، اڑانے والے ہیں مدینہ شہر میں، لنغرینک بہم، پس وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پاس،
لنغرینک کا اصل معنی ہوتا ہے مسلط کرنا، کہ ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، ثم لا یجاورونک، پھر نہ وہ آپ کے پاس رہ سکیں گے، فیہا اس مدینہ میں، نہ وہ آپ کے پاس رہ سکیں گے اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا وقت۔ اس آیت میں فرمایا اگر یہ منافق لوگ باز نہیں آئے اور وہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اور وہ لوگ جو جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں مدینہ میں، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے، نہیں وہ رہ سکیں گے آپ کے پاس، فیہا اس مدینہ شہر میں آپ کے پاس نہیں رہ سکیں گے، مگر یہ ہے کہ تھوڑی دیر، تھوڑا وقت آپ کے پاس رہیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب عورتیں خوب پردے کرنے کا اہتمام کریں گی تو وہ فتنے سے محفوظ رہیں گی، اور فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ باز نہیں آتے، پکے منافق، اور بعض نے لکھا ہے منافق سے مراد پکے منافق ہے، مرضن کچے منافق ہیں، یہ دونوں قسم کے منافق اگر باز نہیں آئے، چاہے وہ پکے ہوں چاہے وہ کچے ہوں، اور یہ ہے کہ منافق سے مراد منافق ہی ہے، اس میں دونوں قسم کے شامل ہیں، اور مرض سے مراد وہ جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، شہوت پرستی جن کے دلوں میں ہے۔ تو اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، اور وہ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ منافق لوگ یہ افواہ پھیلا دیتے تھے مسلمانوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے کہ ابھی تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، فلاں قوم کے لوگوں نے بڑی تیاری کر دی، اور فلاں روم کے لوگوں نے بڑی تیاری کر دی، فلاں مشرک لوگوں نے بڑی تیاری کر دی، اتنے گھوڑے ہیں ان کے پاس، اتنے اونٹ ہیں، اتنے افراد ہیں، اتنی تلواریں اور زریں ہیں، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ گھبرا جائیں، بزدل ہو جائیں، تو اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے۔ تو کبھی حضور کی وفات کی خبریں جیسے کہ غزوہ احد میں پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، اور کبھی اس طرح کے الزامات کی خبریں پھیلاتے، جس طرح کے اب غزوہ بنو مصطلق میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اور ان منافق لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا کہ یہ پیچھے اس لیے رہ گئیں، معاذ اللہ ان کا کوئی غلط تعلق تھا۔ تو اس طرح کے یہ لوگ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، مسلط کر دیں گے، بریکٹ میں لکھیں، یعنی ان کے مدینہ سے اخراج کا حکم دیں گے، یعنی ہم ان کے مدینہ سے اخراج کا حکم دیں گے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ وہی ہوا، جتنے یہود تھے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا، اور یہ منافق لوگ بھی آخر مدینہ سے نکل گئے۔ پھر یہ لوگ نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ، یعنی ان کو آپ کا ہمسایہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، پھر یہ مدینہ میں ٹھہر نہیں سکیں گے، ہاں رہیں گے تھوڑی دیر، جتنی دیر میں اپنا سامان سمیٹیں گے، اپنے گھر بار کو بیچیں گے، زمین کو بیچیں گے، نکلنے کے لیے جو وقت لگے گا وہ 10 دن 15 دن ٹھہریں گے، باقی اب یہ مدینہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔ ملعونین، پس ان پر لعنت کر دی گئی ہے، ان کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، جہاں بھی ہوں ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ اب اینما ثقفوا، پس یہ جہاں بھی پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑا جائے گا، جہاں بھی پائے جائیں انہیں پکڑا جائے گا، وقتلوا، اور انہیں قتل کر دیا جائے گا، تقتیلا، برے طرح سے قتل کرنا، اور انہیں قتل کر دیا جائے گا برے طریقے سے قتل کرنا۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت ہے، لعنت کو ہم نے مسلط کر دیا، اس لیے منافقین پر جہاں بھی جائیں اب ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو اس وقت بھی مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی لعنت تھی، مسلمان لعنت کرتے تھے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد یہ جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا، برے طریقے سے قتل کیا جانا۔ دیکھیں یہ حکم آ رہا ہے مرتد کا، کیونکہ جو آدمی ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کفر اختیار کرے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا یہ ہوتی ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت دی جاتی ہے، اس کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہو اسے دور کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اب ان کے اوپر لعنت ہوگی، ہمیشہ ان کے اوپر پھٹکار ہے، اب یہ جہاں پکڑے جائیں ان کو ہم قتل کریں گے۔ عام کافر کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو مسلمان ہو یا مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دے، مسلمانوں کے ماتحت رہے، تو اس کے ساتھ نہیں لڑا جاتا۔ لیکن مرتد وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر دے، کفر کا اظہار کر دے، تو ایسے آدمی کے لیے 3 دن مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اب جہاں بھی یہ پائے جائیں گے انہیں پکڑا جائے گا اور انہیں برے طریقے کے ساتھ
قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، پس یہ طریقہ ہے، پس یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر گئے ان سے پہلے۔ اللہ کا یہی طریقہ اور یہی سنت جاری ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزر گئے۔ خلو کے نیچے مفسدین، جو مفسد لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ تھا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ اور سنت پہلے بھی جاری تھی اور اب بھی ہے۔ پہلے بھی مفسد لوگوں کو اللہ نے حکم دیا، باز آؤ، نہیں آئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج بھی اگر یہ مفسد لوگ باز نہیں آتے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یسألک الناس عن الساعہ، تخویف اخروی، پس لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے وقوع کا علم، قیامت کب واقع ہوگی اس کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ علامات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن قیامت کس دن کس تاریخ کو واقع ہوگی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید کہ یہ قیامت جو ہے تکون قریبا، بس وہ تو قریب آنے والی ہے، بس یہ قیامت کا جو وقت ہے وہ تو قریب آنے والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا معلوم، یہ منکرین قیامت، یہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو کیا معلوم ہے قیامت تو قریب آنے والی ہے۔ یعنی جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے انسان اپنی موت کے اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو وہ دور نہیں ہے، وہ جیسے موت آئے گی گویا قیامت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، یعنی اس کا حساب کتاب قبر میں شروع ہو گیا، تو گویا یہ قیامت صغریٰ ہے، اور جب وہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا وہ قیامت کبریٰ ہے۔ تو ہر آدمی نے گویا قیامت کا سامنا کرنا ہے، ہر آنے والے دن سے انسان اپنی موت کے اور حشر کے قریب ہو رہا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے سعیرہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ خالدین فیہا، پس یہ رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، پس وہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حمایتی نہیں پائیں گے جو ان کی حمایت کر کے ان کو جہنم سے نکال دے۔ کوئی آئی جی حمایت کرے، یا ہمارا آدمی ہے، ہماری پارٹی اور جماعت کا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالنے دیں گے، وہ ہاتھ پکڑے اور نکال دے، تو وہاں کوئی پارٹی نہیں چلے گی۔ یا کوئی مددگار آ جائے اور وہ لشکر لے کر آئے، افراد کو لے کر آئے، اپنی جماعت کے لوگوں کو لے کر آئے اور کہے جی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو ایسا کسی کی طاقت نہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ دیا جائے گا ان کے چہروں کو۔ تقلب الٹنا، الٹ پلٹ کرنا، یعنی الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، پلٹ دیا جائے گا ان کے چہروں کو جہنم میں۔ اور یہ لوگ کہیں گے اس وقت یا لیتنا، کاش کہ ہم لوگ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کاش ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تو ہم جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دیکھیں یہاں فرمایا تقلبو، ان کو چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، جب وہ پکا رہے ہوتے ہیں، ٹکا ہے، سیخ ہے، بوٹی ہے، اب اس کو وہ الٹتے ہیں، بار بار سیخ کو تبدیل کرتے ہیں، کبھی اوپر لے آتے ہیں کبھی نیچے لے آتے ہیں تاکہ ہر طرح سے پک جائے، یعنی کوئی جگہ اس میں کچی نہ رہے۔ تو اب یہاں فرمایا ان کے جسموں میں خاص طور پہ چہرہ ذکر کیا، وجوہہم، اب مراد تو پورا جسم ہے، تو یہ ذکر الجز و ارادت الکل ہے، پورے جسم کو اس طرح آگ کے اندر تپایا جائے گا، تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں کہ ایک جز کا ذکر ہو اور مراد کیا ہو، کل ہو۔ اب جز میں چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ چہرے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، انسان جو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، جو چیز نمایاں ہے وہ چہرہ ہے، باقی تو جسم ڈھکا ہوا ہے۔ اب مثلا گردن سے لے کر پاؤں تک جسم ڈھکا ہوا ہے، سر ہے وہ ڈھکا ہوا ہے بالوں سے، تعارف کس سے ہوتا ہے؟ پہچان چہرے سے پہچان ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ چہرے کو جب تکلیف دیں گے تو باقی جسم کو تو بطریق اولا ہوگی۔ پھر یہ چہرے ہی تو تھا، یہ حق کو نہیں مانتا تھا،
حق کی بات ہوتی تو یہ چہرے پہ بل لے آتے، اپنی گردن موڑ دیتے، زبان سے تانے کستے اور تانوں والی باتوں کو کان لگا کے سنتے۔ پیغمبر دیکھتا تو اپنی نظریں چرا لیتے اور اپنے دماغ سے غلط منصوبے بناتے۔ تو جس چہرے کو انہوں نے حق کے انکار میں استعمال کیا، اللہ اس کو عذاب میں ڈالے گا۔ تو ہم ان کے چہروں کو پلٹیں گے جہنم کی آگ میں، پھر یہ کہیں گے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ اور اللہ کی رسول کی۔ یہاں رد ہے منکرین حدیث پر جو کہتے ہیں صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے، رسول کی اطاعت ضروری نہیں ہے، حدیث پہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ان پہ رد ہے، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو گے۔ وقالوا ربنا، سبب ضلالت، سبب ضلالت گمراہی کا سبب کیا ہے؟ بس وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، یقیناً ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی وڈیروں کی، ہم نے اپنے وڈیروں کی بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، پس ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے، ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ یعنی قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہم نے اطاعت کی دی سادتنا، اپنے سرداروں کی، سردار اہل حکومت جو حکومت والے ہیں، جو قبیلے اور خاندان کے اور رئیس ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، ہم ان عہدے داران کی ہم لوگوں نے اطاعت کی۔ وکبراءنا، جو ہمارے قوم کے خاندان کے بڑے تھے، وڈیرے تھے علاقے کے، ہم نے ان لوگوں کی باتوں کو مانا، پس اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو سادتنا اہل حکومت، کبراءنا بڑے یعنی وڈیرے۔ ربنا آتہم، پس اے اللہ تو دے انہیں ضعفین من العذاب، عذاب دے ڈبل، اے اللہ تو ان کو عذاب دے ڈبل دے۔ تو یہ خود کہیں گے یہ جو ہماری پارٹی کا سردار تھا اور یہ جو ہماری جماعت کا بڑا تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں ڈبل سزا دے، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت ہو، بہت بڑی لعنت، اور ان کے لیے لعنت ہو، پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، ان کے لیے بڑی لعنت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، نواں حکم برائے مؤمنین، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ان کی مانند مت ہو جاؤ۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، مما، ان الزامات سے، قالو، جو انہوں نے کہے، اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے جو انہوں نے کہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے رتبے والے تھے، بڑے رتبے والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے اللہ کے ہاں۔ دیکھیں اس آیت میں خاص واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ، اور اس واقعے کی تفصیل صحیح اور مرفوع روایت میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے انکار کیا، اور وہ معاذ اللہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی ہم اس پیغمبر کی بات کو کیسے مانیں، یہ پیغمبر جو ہے اس پر تو بیماری ہے، کوئی کہتا ہے اس کو برس والی بیماری ہے، اور کوئی کہتے نہیں یہ اس کے جسم پہ داغ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو خصوصیتیں ہیں وہ بڑے بڑے ہیں۔ تو شرمگاہ پر انہوں نے الزامات لگائے، جسم پہ الزامات لگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برات کرتا ہے، تو اللہ نے برات کا انتظام اس طرح کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہاتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ بدبخت تھے، نیم برہنہ ہو کے، ننگے ہو کے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ غسل کرتے تھے، ایک تالاب میں آتے تھے، سارے ایک ساتھ نہاتے تھے۔ اب پیغمبر تو حیا والا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام الگ سے جو تالاب ہوتا، کہیں غسل کی ضرورت ہوتی وہاں جاتے اور اپنے جسم کو ڈھک کے لنگی باندھ کے غسل کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے الزام لگا دیے کہ پیغمبر ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتا موسیٰ، معاذ اللہ اس کے جسم میں بیماریاں، ان کی شرمگاہ پہ بیماریاں ہیں۔ تو اب انہوں نے بتایا بھی، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کوئی جسمانی بیماری نہیں رکھتا، کوئی عیب نہیں رکھتا، اس لیے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جو لنگڑا ہو، کانا ہو، اندھا ہو، برس والا ہو، اور جسم پہ کوئی بیماریاں ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نہایت حسین اور جمیل بنایا، ظاہری باطنی حسن و جمال اور کمالات سب عطا فرمائے تاکہ ان پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر وہ تھی، وہ وقتی آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش اور بیماری تھی، وہ بیمار ہوئے تھے اور پھر اللہ نے ان کو بھی تندرستی عطا فرما دی۔ تو وقتی بیماری تھی، ایسا نہیں تھا جیسے بعض لوگوں نے لکھا، غلط لکھا ہے کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے اور انہیں کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پھینک دیا گیا۔ یہ بات غلط ہے، غیر مستند ہے۔ محققین علماء کی رائے یہ کہ جسم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے، کوئی اس طرح کی جگہ پہ نہیں پھینکا گیا، وقتی طور پر آزمائش تھی کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے آپ کی اطاعت کرتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ کبھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں وقتی طور پہ لے لیں، اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، جائیداد بھی لے لی، زمینیں بھی لے لیں، جسم پہ بھی بیماریاں آ گئی، لیکن ایوب علیہ السلام تقریباً 17 سال تک اس بیماری کے ایام میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور عبادت میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ وہ بدبخت تو دیکھ لے، میں نے سب کچھ لے لیا لیکن پھر بھی ان کی عبادت اور اطاعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے برات اس طرح کی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تالاب میں اکیلے نہا رہے تھے، اب انہوں نے اپنے کپڑے وہاں ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے، جیسے نہائے تو اب باہر نکلے تو اب یہ پتھر بھاگنے لگا، پتھر خود چل رہا ہے، پتھر دوڑتا ہوا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، سو بھی حجر، سو بھی حجر، او بھائی رک جا، میرے کپڑے میرے کپڑے، لیکن وہ پتھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ جہاں سارے کھڑے تھے، سارے موجود تھے، وہاں جا کر وہ پتھر رکا، سب نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور معلوم ہوا ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ہم جو الزام لگا رہے تھے وہ ویسے لگا رہے تھے، ان میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے جلدی سے لیے اور غصے میں لاٹھی دی اور پتھر پہ مارا، زور سے 4-5 دفعہ مارا تو پتھر پہ وہ نشانات بھی پڑ گئے موسیٰ علیہ السلام کے جلالی ہونے کے۔ تو اب انہوں نے یہ پتھر لیے تو اللہ نے یوں بری کر دیا نا، موسیٰ علیہ السلام کو الزام سے بری کر دیا، سب نے دیکھا اور سب بولنے لگ گئے ہم نے تو غلط الزام لگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ تو یہی قرآن کہہ رہے کہ اے ایمان والو تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جن لوگوں نے اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اذیت کیا دی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، عیب لگایا کہ ان میں فلاں فلاں جسمانی بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا اس الزام سے جو انہوں نے کہا۔ اور وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیہہ، بڑے رتبے والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے۔ اب دیکھیں بڑا مرتبہ ہے نا اللہ کے ہاں، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرما دی، بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرما دیا، بڑا درجہ ہے۔ اور نمبر 2، جب بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ قبول فرماتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتی۔ حالانکہ نبوت ایک وہابی چیز ہے، کسبی نہیں، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں اتنا درجہ تھا، دعا فرمائی، اللہ نے بھائی ہارون کو نبوت دے دی۔ اور نمبر 2، دوسری چیز انہوں نے دعا کی، یا اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات کی، تو یہ اعزاز بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم کہو درست بات۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ درست کر دے گا تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ 2 باتوں کا حکم ہے، پہلی بات ہے کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اور دوسرا حکم ہے کہ تم لوگ درست بات کہو۔ ان دونوں اعمال کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا،
اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ بات کی درستگی کا حکم دیا۔ معلوم ہوا جب انسان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ سدید استعمال ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سچی بات کہو، بلکہ فرمایا کہ درست بات کہو۔ درست بات کے اندر تمام چیزیں شامل ہو گئیں، سچ بات بھی اس میں شامل ہے، حق بات بھی اس میں شامل ہے، اور کسی کو اس سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو اس سے پریشانی نہ ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور جب یہ دو باتیں ہوں گی، نمبر ایک تقوی اور نمبر دو اعمال کی درستگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اور یقیناً ہم نے پیش کیا اس امانت کو، ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، بس انہوں نے انکار کر دیا، یعنی معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے، معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ذمہ داری سے ڈر گئے، اور وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے۔ منہا کی ضمیر وہی احکامات کی طرف ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور ان احکامات کو اور امانت کو اٹھایا انسان نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، اور یقیناً یہ جو انسان ہے یہ بڑا ظالم ہے اور جہولا، بڑا جاہل ہے۔ یہاں کانا بمانے صارا کے ہے کہ پس یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، مراد باعتبار اکثر افراد کے، اکثر افراد کے اعتبار سے ان میں ظلم بھی ہے اور اکثر کے اعتبار سے ان میں جہالت بھی ہے۔ اس کو بند ہی کر دو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کے سامنے ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمان اور زمین پر نا، تو یہاں لفظ امانت کے نیچے احکام، ہم نے اس احکام یعنی شریعت کو، ہم نے اس شریعت کو آسمان اور زمین پر ہم نے پیش کیا، تو یہاں اس کے نیچے لکھیں گے شعور پیدا کرنے کے بعد، شعور پیدا کرنے کے بعد۔ دیکھیں آسمان اور زمین تو کسی چیز کو نہیں اٹھا سکتے اور نہ وہ کسی بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین پر اللہ نے اپنی اس امانت کو کیسے پیش کیا؟ تو میں نے جواب عرض کیا شعور پیدا کرنے کے بعد، یعنی اللہ نے آسمان اور زمین میں اتنا شعور پیدا کر دیا، اتنی اللہ نے انہیں فہم اور سمجھ دے دی کہ اب انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ایک ذمہ داری اللہ ہم پہ ڈال رہا ہے۔ تو امانت یعنی احکامات، زمین اور آسمان کو اللہ نے شعور پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ ذمہ داری پیش کی کہ کیا تم لوگ اس کو اٹھا سکتے ہو، شریعت کے احکامات کو؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پس انہوں نے انکار کیا، مراد معذرت کر لی، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے۔ تو ہاں ضمیر وہی امانت کی طرف ہے جس سے مراد احکامات ہیں کہ آسمان زمین نے انکار کر دیا، یعنی معذرت کی۔ معذرت اس اعتبار سے کی کہ چونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، ان احکامات پہ عمل کرنا اور ان کو آگے پہنچانا، تو جب اللہ نے انہیں یہ شعور دیا کہ جو اس پر عمل کرے گا ہم اسے اجر و ثواب دیں گے، اور اگر نہیں عمل کیا تو ان پر سزا ہوگی، تو آسمان اور زمین نے معذرت کر لی ان کو اٹھانے سے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے، یعنی وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے، ڈر گئے وہ منہا، اس امانت کی ذمہ داری سے، جو امانت اور احکام تھے اس ذمہ داری سے وہ گھبرا گئے کہ کما حق ہم تو ادا نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے انکار کیا، معذرت کی کہ یا اللہ یہ مشکل کام ہے۔
وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً انسان جو ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بڑا ظالم بھی ہے اور انسان بڑا جاہل بھی ہے۔ یہاں جو لفظ ظلم ذکر کیا ہے، اس سے مراد جب یہ عمل نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اگر انسان ان باتوں میں عمل نہ کرے تو یہ ظالم ہے۔ جہولہ کا تعلق ہے اگر علم نہ پڑھے تو یہ جاہل ہے، اگر یہ علم حاصل نہیں کرتا تو یہ جاہل ہے۔ تو گویا علم کا حصول نہ ہو تو جہالت ہے، اور اگر حصول علم کے بعد اس پر عمل نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہا گیا۔ اور اب یہاں سوال یہ ہے کہ سارے انسان تو ظالم اور جاہل نہیں ہیں، تو میں نے ایک بات آپ کو عرض کی، بے اعتبار اکثر افراد کے، اکثر آدمی ایسے ہیں کہ جو ظالم بھی ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو شریعت سے جاہل اور ناواقف بھی ہیں۔ تو اب یہاں انہ کان ظلوما جہولا، تو گویا یہ اس دونوں کا اطلاق انسان پر ہوگا کہ انسان میں استعداد ہے نا، علم کی بھی اور عمل کی بھی۔ اب ان دونوں لفظوں کا اطلاق کسی حیوان پہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی آدمی کتے اور گدھے کو جاہل نہیں کہہ سکتا، اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، اس کا اطلاق صرف انسان پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، وہ عمل کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو اب ایسا آدمی ظالم ہے۔ وہ علم حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو ایسا آدمی جاہل ہے۔ تو اب انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھ دیں۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا، انسان پر ایک بڑی ذمہ داری آئی ہے، وہ امانت یعنی احکامات اور شریعت کی۔ اب اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو فبہا، نہیں پورا کرتا تو پھر وہ ظالم ہوگا۔ اگر عمل میں کوتاہی کرے اور اگر علم اور عقائد میں کوتاہی کرے تو وہ جاہل ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کس وقت یہ امانت کا مسلمان سے اور تمام انسانوں سے جو اللہ نے عہد لیا، یہ کس وقت لیا؟ دیکھیں، اللہ نے یہ جو عہد لیا، امانت کو پیش کیا، یہ عہد الستو سے پہلے۔ ایک تو عہد الستو ہے جو اللہ نے سب انسانوں سے لیا تھا، ارواح سے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو عہد الستو بعد میں ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے یہ تمام انسانیت کی ارواح سے یہ بات ان کے سامنے ذمہ داری پیش کی کہ ہم تمہارے اوپر یہ ذمہ داری رکھتے ہیں، شریعت پر عمل کی، تو سب نے قبول کیا۔ گویا یہ ذمہ داری والی بات پہلے کی ہے، اور عہد الستو اس کے بعد ہے۔ عہد الستو جو ہے وہ اس کے بعد ہے کہ اللہ نے سب انسانوں سے وعدہ لیا اور سب نے اس کو قبول کیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو۔ تو نیچے لکھے مکلف بنانے کے بعد، مکلف بنانے کے بعد جب اللہ نے انسان کو مکلف بنا دیا، اب جو ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ منافق مرد ہو یا عورت، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا ایمان والے مردوں اور عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جب ہم نے انسان کو مکلف بنا دیا، اب اگر وہ ایمان نہیں لاتا، جیسے مشرک مرد اور عورت ہے، یا ایمان زبان سے لاتا ہے دل سے نہیں لاتا، جیسے منافق مرد اور عورتیں ہیں، اب اللہ ان کو عذاب دے گا۔ لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر دیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چاہے وہ ایمان والے مرد توبہ کرے یا مشرک توبہ کرے، اللہ توبہ کو قبول کر دے گا۔ اور جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔